شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے، اور میں نے ان سے ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بھائی کی بات سن کر تسلی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اسی لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن ان سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا، صبح کو پھر مسجد آ گئے۔ دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اسی لیے پھر گھر لے گئے اور رات کو کھلایا اور پھر سلا دیا، مگر پوچھنے کی اس رات کو نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے سلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز میں کلمہ بلند کیا۔ ان کی اس آواز کو سن کر چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے،
तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, उसीलिए इनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसी तरह इन्होंने जाकर बुलंद आवाज़ में कलिमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने की ताब ना ला सके, इसलिए इन पर टूट पड़े। दूसरे दिन फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी तरह इनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या। हासिल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बावजूद कि अपने सलाम को छुपाओ, इनके अंदर दीन इस्लाम का ये जज्बा और ये गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का किया जाता है जिससे डर कर छुपाया जाए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि कहीं आपको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जाना सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मुजाल ही ना थी। चूँकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इस्लाम फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे, उसीलिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहूलत पर अमल की बजाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, सभी सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम चूम रही थी और हर मैदान इनके कब्ज़े में था। जो शख्स भी एक मर्तबा कलिमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी इसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़ा ज़ुल्म इसको दीन की इशाअत से हटा सकता था। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।